تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ ہم اپنے ہر سلسلے میں نئے ٹاپک پر کلام کرنے سے پہلے گزشتہ سلسلے میں ہم نے کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہم اب تک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اسی سیرت میں ایک بڑا اہم رول جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے وقوع پذیر ہوا، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا تھا۔ آپ نے گزشتہ سلسلے میں خانہ کعبہ کتنی مرتبہ اور کب کب تعمیر کیا گیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں جب حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنا تھا تو اس وقت اہل قریش اور عرب والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ نے سنا، اور اس کا جو پیارا حل نکالا گیا وہ بھی آپ نے سنا تھا کہ مکہ پاک میں جو حرم میں سب سے پہلے صبح داخل ہوگا وہی یہ حجر اسود کو خانہ کعبہ پر نصب کرے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے پایا کہ یہ سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے تمام اہل قریش کے قبیلوں کو جمع کر کے ہر ایک سے ایک ایک فرد کو لے کر اپنی چادر مبارک پر حجر اسود کو رکھا، اور سب سے اس چادر کو اٹھانے کا کہا، اور پھر جب سب نے چادر کو اٹھایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس چادر سے حجر اسود کو لے کر خانہ کعبہ پر نصب فرمایا۔ پھر حتیم کعبہ جو آج خانہ کعبہ کے ایک سائیڈ میں جو ہاف راؤنڈ بنا ہے، آدھا دائرہ جو بنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اب یہ وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا جب گزر گیا، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنہائی پسند فرمائی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ پھر یہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام جسے غار حرا کہا جاتا ہے، اس مقام پر عبادت کا کیا انداز تھا وہ بھی بیان کریں گے، اور ساتھ میں وحی جب نازل ہوئی تو اس وقت کیا حالت تھی اور کیا انداز تھا وہ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کریں گے۔ اپنے ٹاپک پر باقاعدہ کلام کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خلوت پسند ہو گئے، لوگوں سے ملنا جلنا آپ نے کم فرما دیا اور تنہائی اختیار فرما لی، اور تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت مناظر قدرت کے مشاہدات کرنے اور کائنات فطرت کا مطالعہ کرنے میں صرف ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے مناظر ہیں آپ اس کا مشاہدہ کرتے، اور کائنات کی جو فطرت ہیں اس کا مطالعہ کرنے میں آپ کا وقت صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات عز و جل کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق رہتے اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہتے تھے۔ قوم کی جو حالت تھی یہ ہم نے پہلے بھی اپنے سلسلے میں بیان کی تھی، آئندہ بھی اس سلسلوں میں انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ قوم کے بگڑے ہوئے حالات کس طرح کے تھے یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل ہم وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے۔ البتہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات دیکھتے تو اس سوچ و بچار میں مصروف رہتے کہ کیسے ان لوگوں کے حالات کو سدھارا جائے، لوگوں کو کیسے راہ راست پر لایا جائے۔ ان دنوں میں ایک نئی بات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز مبارک میں دیکھی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا تو جیسے صبح صادق کے وقت دن بالکل روشن ہوتا ہے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہوا خواب تعبیر ہو جاتا، جو دیکھا تھا وہ پورا ہو جاتا۔ یہ دوسری چیز 40 سال کی عمر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں رونما ہوئی۔ ایک تو آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، خلوت پسند ہو گئے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آتے، اور جو خواب دیکھتے کچھ دنوں کے بعد وہ خواب تعبیر بھی پا جاتا، یعنی وہ خواب پورا بھی ہو جاتا۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، تو حرا نامی پہاڑ، جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے کھو بھی کہتے ہیں، ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ جبل حرا پر ہے اس لیے اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے غار حرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر تشریف لے جاتے اور خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے، تو کبھی ہماری ماں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ جب طعام ختم ہو جاتا یا گھر والوں کی جانب رجحان بڑھتا تو پھر پہاڑ سے نیچے اتر آتے، پھر اس کے بعد کچھ دن اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنا توشہ ساتھ لے کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ یہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمر کے معمولات میں سے تھا کہ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، عبادت میں مشغول رہتے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو یا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پہنچا دیا کرتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر والوں کی طرف رجحان بڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے تشریف لے آتے، پھر اپنا کھانا پانی لے کر غار حرا میں
تشریف لے جاتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ مکے کی بستی سے باہر تشریف لے جاتے اور 1 ماہ غار حرا میں رہتے۔ جب ایام وحی قریب آئی، ایام وحی کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بتدریج تھوڑا تھوڑا قرآن پاک حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم پر لے کر آتے رہیں۔ یہ روایتوں میں ہے کہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک لوح محفوظ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ تو جب سب سے پہلی وحی آنے کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اور عبادت میں کثرت کر دی۔ یہ ایک فطری طبیعت میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ حال ہوا کہ جب وحی نازل ہونے کا وقت قریب تھا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارک میں یہ ایک چوتھی تبدیلی آئی کہ غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف تو لے جاتے، لیکن پہلے کی بنسبت آپ نے عبادت میں بھی کثرت کر دی اور خلوت پسندی کو بھی زیادہ دیر تک اختیار فرمایا، یعنی زیادہ دیر تک خلوت پسند رہتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا کے اندر اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ وحی لے کر حاضر ہوا تو اس نے کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہو کہ میں جبریل ہوں۔ جبریل علیہ السلام یہ ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہ السلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ وحی لانے کا کام چاہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو یا حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا حضرت سلیمان یا حضرت یعقوب یا حضرت یوسف یا حضرت آدم علیہ السلام، یوں سمجھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر وحی لانے کا کام جس فرشتے نے سر انجام دیا وہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی لے کر یہی حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد، آپ پر خوشخبری ہو کہ میں جبریل ہوں اور مجھے حق تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ امت کی جانب خدا کے رسول ہیں۔ آپ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی کے وقت میں یہ بات عرض کی۔ پھر عرض کرنے لگے، آپ جن و انس کو یعنی جنات اور انسان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجیے۔ جبریل امین نے مزید کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اقرا، عرض کیا اقرا یعنی پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا۔ جیسے گلے ملتے ہیں اس طرح جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، پھر معانقہ کر کر چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھیے اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر پھر عرض کیا اقرا یعنی پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، یعنی تیسری مرتبہ بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا
اور کہیے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ قرآن پاک میں سورہ علق کی صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل کی گئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھا کر پریکٹیکل یہ بات بتائی کہ اب آپ کو نماز اس طرح پڑھنا ہے۔ حضور صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کے شر سے استعاذہ کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا، اب کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کہا، پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جبریل علیہ السلام کا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا آغوش میں لے کر دبانا یہ ایک قسم کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود گرامی میں ملکوتی انوار داخل کرنے کے لیے تھا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں کہ غار حرا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ پیش آیا تو اس میں کیا چیزیں ہوئی، مختلف روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔ میں نے کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے آسمان پر چڑھ جانے کے بعد جب مکے کی بستی کی طرف تشریف لانے لگے، اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر شجر و حجر، ہر درخت اور ہر پتھر یہ کہتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر شجر و حجر سلام بھیجتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے، مکے کی طرف تشریف لائے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا، ایک گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی، لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑھاؤ، مجھ پر چادر اڑھاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ سکون کی کیفیت میں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ غم نہ کھائیے اور خوش رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خطرے میں مبتلا نہیں فرمائے گا اور نہ آپ کو کسی کے آگے ذلیل و رسوا ہونے دے گا۔ یہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دلانے کے لیے کچھ کلمات نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں۔ عرض کرتی ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں،
بے قصوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، بے قصوں کی، مجبوروں کی، بیواؤں کی مدد کرتے ہوں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہوں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی برائی کو معاف کر دیتے ہوں، یعنی جو سچ کہتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہوں، اور جو برا کرتا ہے تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ آپ برائی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہو، سچ بولتے ہو اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید یہ بات بھی تسکین دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ خوبرو ہیں، خوبصورت ہیں، خوش خلق ہیں، خوش آواز ہیں، نیک کردار ہیں، خوش گفتار ہیں اور اعلیٰ ہمت ہیں۔ مطلب یہ کہ جس میں یہ ساری خوبیاں ہو اور اس کی حالت ایسی ہو وہ نہ کسی کی برائی کرے نہ کسی برائی میں مبتلا ہو، تو وہ کسی برائی میں کیسے مبتلا ہوگا اور نہ کسی خطرے کو وہ دیکھے گا۔ گویا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا کہ آپ خوف نہ کریں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں تو کوئی آپ کے ساتھ کیسے برا کر سکتا ہے۔ یہ باتیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کمال فراست و دانائی اور حقائق کو ثابت کرتی ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی بیوی تھی، کیسی باکمال، دور اندیش، فراست رکھنے والی، دانائی رکھنے والی زوجہ تھی، اور صدق احوال کی معرفت رکھنے پر آپ دلالت بھی کرتی تھی، یعنی آپ سچائی کو جانتی بھی تھی اور اس پر دلیل بھی آپ بنتی تھی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ باتیں عرض کی تو ایک روایت میں تو یہ بھی ہیں کہ جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ باتیں کہہ رہی تھیں، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا کا واقعہ سنا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے مدہوش ہو گئی، آپ مدہوش ہو گئی۔ تو یہ تھا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسکین دلانے اور آپ کی ہمت بڑھانے، آپ کا خوف کو دور کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ آپ کے ساتھ یعنی ورقہ بن نوفل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گفتگو فرمائی، اس پر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا، پھر ورقہ بن نوفل کیا مسلمان تھے، کیا صحابی ہیں، اس پر انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ورقہ بن نوفل کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے، اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔